بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ عید کے فضائل سے متعلق ہے۔ عید کا دن تھا اور صبح کا ٹائم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فضائل عید کے احکام بیان کر رہے تھے۔ صحابہ کرام محو نظارہ دید ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہیں کہ ابھی رب العزت سے عیدگاہ سے تحائف وصول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں جائیں گے۔ احکام و فضائل عید سننے کے بعد تمام صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تاکہ غسل کر سفید کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں مقررہ وقت پر آ جائیں اور رحمت العالمین کی زیر قیادت عیدگاہ کا رخ کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے گھر تشریف لائے تو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہات ہو کر خوشبو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بڑی بے قراری سے وقت کاٹ رہے تھے۔ چوں ہی دہلیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو خدا کے لاڈلے نبی کے لاڈلے نواسے نانا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی پیشانیاں چومی اور انہیں اندر لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں بٹھا دیا اور فرمایا، عائشہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ فراغت غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے زیب تن کیے، خوشبو لگائی۔ اتنے میں مؤذن اسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ سب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ پاک لوگوں کی جماعت ایک پاک باز رہبر کی سرکردگی میں عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نورانی فرشتوں سمیت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نیاز حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تاکہ مقدس ترین انسانوں کے پاؤں کی مٹی کے مبارک ذرات سے ان کے نورانی پر شرف حاصل کر سکیں۔ صالحہ روحیں قطار در قطار رستے کے دونوں طرف اس مقدس قافلے کے استقبال کے لیے بے چین کھڑی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد کی دھیمی آواز میں ورد کرتا ہوا قافلہ آہستہ آہستہ پروقار انداز میں عیدگاہ کی طرف بڑھتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ارض مقدس کی یہ نامور ہستیاں عیدگاہ کے قریب پہنچنے والی تھی کہ اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ کسی بچے کی آواز معلوم ہوتی تھی جو اس درد و رقت کے ساتھ رو رہا تھا جس کا اندازہ یتیمی کے ماحول میں پلے ہوئے انسان کو ہی ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دور ایک بچہ پوسیدہ کپڑوں میں ملبوس ہے، جو ہی بچوں کے کہکوں کو سنتا ہے اپنی درد انگیز آواز بلند کرتا ہے۔ اس عیدگاہ پر گزرنے والے کہکوں کو سن کر یہ نہ خیال کرے کہ آج چونکہ عید ہے اس لیے ہر چھوٹے بڑے سبھی چہرے روشن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کیا اور کائنات کا رخ تبدیل ہو گیا۔ حسن حسین صحابہ پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے قریب پہنچے۔ بچہ اتنا بڑا مجمع اپنی طرف آتے دیکھ کر سہم گیا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اپنا یتیمی کا دور یاد آ گیا۔ فرمایا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ باب حب اپنے لختے جگر کو بیٹا کہہ کر پکار رہا ہے تو اسے کتنا لطف آیا ہے۔ میں ایک یتیم ہوں، میرا باپ تو مر چکا ہے، اب بھی دنیا میں کوئی مجھے بیٹا کہہ کر پکارنے والا ہو سکتا ہے؟ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ رو رو کر بے ہوش ہو گیا ہے۔ اس کے باپ کی روح اس سے ہم کلام ہے۔ بچے کی معصومیت نے بغیر کہی ہی سب کچھ کہہ دیا۔ یتیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچے کو اپنے دوش مبارک پر سوار کیا۔ اپنے دوش پر جہاں چند منٹ پہلے آسمان کے حسن حسین کے ماہپارے بیٹھے تھے، اب ایک یتیم لاوارث بے کس معصوم اور میلے کپڑوں میں ملبوس 8 سال کا بچہ بیٹھا ہے اور اپنی یتیمی پر فخر کر رہا ہے۔ یتیم نے کہا کہ آپ کون ہیں؟
पैगंबर इस्लाम ने कहा, मैं तुम्हारा अब्बा हूँ। यतीम वाकई आप मेरे अब्बा हैं, आप क्यों रो रहे हैं? पैगंबर ने कहा, इसलिए कि तुमको पता नहीं कितनी देर से रोते रहे हो। यतीम, मुझे तो एहसास नहीं, मैं रो रहा हूँ। ऐ आसमान, तूने छुपकर देख लिया। ज़मीन, तूने अपने ऊपर का मंजर भी देख लिया। ऐ हवा, तूने अपनी फनकी में खुशबू महसूस कर ली। दरख्तों, तुमने अपने झूमने में मस्ती भी देख ली। मूर्खो, तुम इसे तारीख का हिस्सा बना लो कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम बच्चे को इस मनसब का अहल करार दिया है जिस मनसब के अहल हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इसके नवासे पैदल चल रहे हैं। यतीम बच्चा कंधे पर सवार था। फिर आपको पता है वो कहाँ गए? ईदगाह की तरफ। नहीं नहीं, इसे तो इतनी देर कंधों पर सवार रहना था जितनी देर हसन हुसैन रहे थे। वक्त की घड़ियों, तुम अपनी रफ्तार मध्यम कर लो। निज़ाम कायनात, तुम रुक जाओ। सूरज, तुम अपनी रफ्तार नरम कर लो। जब इस यतीम की ईद ना होगी, पैगंबर की ईद ना होगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अचानक आने पर हैरान होती हैं। वजह पूछती हैं, आयशा, तुम औलाद से तड़पती थी ना? आज खुदा ने तुम्हारी आरज़ू पूरी कर दी। मेरी और सब मुसलमानों की ईद से पहले ही तुम्हारी ईद हो गई। अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यतीम बच्चे को आगे करते हुए फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बेटा है। आयशा, अहलो सलाह मरहबा, नबी कहकर बच्चे को गोद में लेकर चूम रही हैं। पैगंबर, ए आयशा, इसका कोई अब्बा नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अब्बा है। इसकी कोई माँ नहीं तो तू इसकी माँ है। इसका कोई भाई नहीं, हसन हुसैन इसके भाई हैं। इसकी कोई बहन नहीं, फातिमा इसकी बहन है। उठो आयशा, बच्चे को नहलाओ। हज़रत आयशा और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नहलाने में मसरूफ़ हैं कि इतने में हज़रत फातिमा तो ज़ोहरा तशरीफ़ लाईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं, बेटी, मुझे याद है तुम कासिम और इब्राहिम भाइयों की मौत पर रोई थी। आज अल्लाह ने इनके बदले तुम्हें भाई दे दिया है। ये तुम्हारा छोटा भाई है। इसे नहला रहे हैं ताकि नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर हमारे साथ ईद पढ़ने जाएं। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मरहबा या नबी कहकर पानी लेने चली जाती हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से बच्चे को जिस्म पर लगी मैल उतार रहे हैं और जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हाथों से भाई के मासूम बदन पर पानी डाल रही हैं। हसन हुसैन अपने कपड़ों में भाई के लिए अच्छे से अच्छे जोड़े का इंतखाब कर रहे हैं कि गोया घर के हर फर्द हकीकी तौर पर ईद यतीम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। सुभान अल्लाह।